ناظرین اکرام، آج ہم وہاں چلیں گے جہاں ٹیکنالوجی، پرانا کلچر اور جدید طرز زندگی سب اکٹھے نظر آتے ہیں، یعنی جاپان۔ جانیں گے کہ جاپان کیوں دنیا کے مضبوط اور ممتاز ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ جاپان کی آبادی تقریباً 12 کروڑ 30 لاکھ سے 12 کروڑ 50 لاکھ کے درمیان ہے۔ البتہ حالیہ برسوں میں جاپان کی پیدائش کی شرح کم ہے اور لوگ کم بچے پیدا کر رہے ہیں۔ 2024 میں آبادی میں تقریباً 9 لاکھ افراد کی کمی ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، اس کے نتیجے میں بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 75 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یعنی جاپان کی معاشرت اب بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ جاپان کی اکثریت ایک ہی قوم ہے، زیادہ تر لوگ جاپانی ہیں، بہت کم تعداد میں دیگر قومیں ہیں۔ جاپان اب ایک قابل فخر مگر عمر رسیدہ اور کم آبادی والا ملک ہے، جس نے پہلے بہت بڑھ کر ترقی کی مگر اب نوجوانوں اور نئے بچوں کی کمی کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جاپان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ صنعتی اور خدمات دونوں شعبوں میں مضبوط ہے۔ گاڑیاں، مشینری، الیکٹرونکس، روبوٹکس، یہ شعبے جاپان کی خاص پہچان ہیں۔ جی ہاں، وہی گاڑیاں اور ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جاپان تحقیق اور جدت پر بہت زور دیتا ہے۔ نئے خیالات، سائنسی ترقی، ہائی ٹیک مشینیں، یہ سب جاپان میں بن رہی ہیں۔ یوں جاپان نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ معاشی نظام فراہم کرتا ہے بلکہ دنیا کے لیے بھی اہم ٹیکنالوجی اور سامان بناتا ہے۔ ناظرین اکرام، معیشت مضبوط ہے مگر بوڑھی آبادی اور کم پیدائش دونوں چیزیں مستقبل میں چیلنج بن سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سیلف ڈیفنس فورسز جو جاپان کی فوج کا نام ہے، یعنی یہ فوج دفاع کے مقصد کے لیے ہے، جارحیت کے لیے نہیں۔ فوج کے 3 حصے ہیں: زمینی، فضائی اور بحری۔ جاپان فوجی لحاظ سے ایشیا میں مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ فوج دفاعی ہے مگر موجودہ عالمی حالات اور خطے کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ جاپان ایک طاقتور دفاعی ملک ہے، جارحانہ نہیں مگر خود کی حفاظت اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، جاپان کی ثقافت بہت قدیم، متنوع اور انفرادیت سے بھرپور ہے۔ ادبیات، پینٹنگ، باغبانی، تھیٹر، جدید مزاحیہ کارٹون اور موسیقی، یہ سب جاپان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پر جاپانی لوگ نظم و ضبط، پیشہ ورانہ اخلاق، صفائی، وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی سی چھوٹی عمر میں اچھے آداب اور عادات سکھائی جاتی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جدت اور جدیدیت کے ساتھ ساتھ پرانے روایتی اقدار اور تہذیب کا امتزاج ہوتا ہے۔ جاپانی زندگی ایک توازن ہے، جدت اور روایت، رفتار اور سکون، ٹیکنالوجی اور کلچر سب اکٹھے ہیں۔ ناظرین اکرام، جاپانی لوگ زیادہ تر شنتوئزم اور بدھزم پر یقین رکھتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سخت مذہبی ہو۔ دراصل بہت سے لوگ رسم و رواج کی وجہ سے مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں، جس میں 70% شنتوئزم اور 67% بدھزم کے ماننے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، جاپان میں کرسچینٹی تقریباً 1.5% ہے۔ دیگر مذاہب بشمول چھوٹی اقلیتیں مثلاً مسلمان بھی ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ عام جاپانی لوگوں کے نزدیک مذہب ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ رسم و رواج اور ثقافتی روایت کی وجہ سے شنتو یا بدھ مت کی رسومات ادا کرتے ہیں مگر سخت مذہبی وابستگی نہیں رکھتے۔ ناظرین اکرام، پیدائش کم اور افراد زیادہ، اس کا اثر معیشت، ملازمتیں اور سماجی ڈھانچے پر پڑ سکتا ہے جو جاپان میں ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اگرچہ معیشت بڑھی ہے مگر بڑھوتری کی رفتار ماضی کی نسبت سست ہو گئی ہے۔ مزدوری اور مزدور افراد کی کمی، خاص طور پر نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ رسومات اور جدیدیت کے درمیان توازن، ہر شخص جدید ٹیکنالوجی چاہتا ہے مگر پرانے کلچر کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جاپان ہمیں سکھاتا ہے کہ ملک کی ترقی صرف دولت یا وسائل سے نہیں ہوتی بلکہ عزم اور نظم و ضبط، عاجزی اور محنت سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنا کلچر احترام کے ساتھ سنبھالیں، تعلیم اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کر چلیں اور اپنی نسلوں کی ذمہ داری نبھائیں تو ہم بھی اپنے معاشرے کو مضبوط بنا سکتے ہیں، چاہے ہمارا ملک چھوٹا، بڑا یا درمیانے درجے کا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔